العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية شد ميزره وأيقظ أهله وأحيا ليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں بھی آخری عشرے کے یہ ایام عطا فرمائے، اس لیے کہ پورے سال بھر میں جو راتیں افضل، فضیلت والی، اعلیٰ اور سب سے زیادہ برکتوں والی ہیں، وہ رمضان المبارک کی راتیں ہیں. اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور یہ آخری عشرے میں بھی طاق راتیں ہیں. ان میں سے آج پہلی طاق رات 21ویں رات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے شب قدر کی تعیین کرا دی گئی تھی، لیکن جب میں مسجد سے نکلا تو بظاہر سبب یہ ہوا تعیین بھلانے کے لیے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے وہ تعیین بھلا دی گئی، لیکن وہ شب قدر طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، لہذا تم ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اسی لیے فرمایا شب قدر سے یقینی طور پر اور صحیح طور پر، یقینی طور پر اور صحیح مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کا طریقہ وہ اعتکاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسے عطا کرے نہ کرے، کسے میسر ہو یا نہ ہو، شب قدر کی عبادت معتکف کو ضرور مل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں مقصد اعظم، رکن اعظم شب قدر کی تلاش ہے. شب قدر کی عبادت کے لیے اعتکاف کو مشروع کیا گیا ہے. بزرگان محترم، اس شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت کو عطا فرمایا، بظاہر اس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ نے دریافت فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس وقت جب آپ نے بنی اسرائیل کے چند عابدوں کا، عبادت گزاروں کا، زاہدوں کا تذکرہ کیا، جنہوں نے ہزارہا برس اللہ کی عبادت کی، پل بھر بھی نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، سرکشی نہیں کی، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اشک کرنے لگے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ان کو ان کی صفات قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی چیز
ترغیبی چیز، کوئی نیک چیز سامنے آتی تو ان میں سے ہر ایک کا جذبہ یہ ہوتا کہ سب سے پہلے اس کو کرنے والا میں رہوں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ جو ہے بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، قرآن مجید میں ایک حکم ایسا ہے کہ جس پر اول اور آخر، سب میں آخر میں نے ہی عمل کیا، نہ میرے سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کسی نے عمل کیا، اور وہ حکم منسوخ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ حکم بند کر دیا گیا۔ اور وہ حکم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کفار مکہ مشرکین چند بےہودہ اعتراضات، بےہودہ سوالات کو لے کر آتے تھے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے اشکالات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، سوائے اس میں ضیاء وقت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سوال ہے واقعتاً عقیدہ یا اعمال کے متعلق تو جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ ایسے سوالات بےہودہ ہوا کرتے تھے مشرکین کے، کفار کے، قریش کے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی مرتبہ بیزارگی محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ جو کوئی بھی آپ سے ملے یا رسول اللہ، اسے چاہیے کہ پہلے وہ صدقہ کرے، بعد میں آ کر آپ سے ملے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ سے سوال کرے گا، صدقہ کرنے کے بعد آ کر آپ سے کچھ پوچھے گا، تب تک پوچھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب صحابہ کا وہ دور چل رہا تھا جس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے اوپر مستقل قحط سالی، مستقل فقر و فاقے کے حالات چل رہے تھے۔ وہ اپنے کھانے کمانے کے لیے، ان کے گھر اور اخراجات کے لیے بہت بمشکل ان کے پاس دینار درہم ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا، شوق تھا، طلب تھی، تڑپ تھی، فکر تھا۔ وہ گئے، ایک شخص کے یہاں مزدوری کی، اور مزدوری کے عوض اس نے کچھ کھجور دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے گئے، اس کھجور کو صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کے بعد آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری کیفیت کو بیان کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے فلاں مسئلہ پوچھنا تھا لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کے یہاں گیا، مزدوری کیا، اس نے مزدوری میں اجرت میں کچھ کھجور دیے، وہ کھجور میں نے صدقہ کیے، پھر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اتنی مشقت جھیلنے کے بعد آپ سے سوال کرنے آیا ہوں۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، اب یہ حکم موقوف ہو جائے، بند کر دیا جائے۔ یہ حکم نازل کیا گیا تھا ایک مصلحت کے پیش نظر، لیکن اس سے میرے صحابہ کو دشواری اور پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو بند کر دیا جائے۔ یہاں رک کر درمیان میں ایک مسئلہ یہ سوچیں کہ اگر اسی طرح وہ حکم باقی رہتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرنا، بعد میں سوال کرنا، بعد میں مسئلہ پوچھنا، وہ حکم باقی رہتا تو انبیاء کے وارث حضرات علماء مفتیان کرام، تو ان کے پاس بھی یہی حکم باقی رہتا۔ کسی کو کچھ سوال کرنا ہے، سب سے پہلے وہ کچھ صدقہ کرے گا، بعد میں آ کر سوال کرے گا۔ جیسے عموماً ڈاکٹروں کے پاس ہم جاتے ہیں، ان سے کچھ مشورہ کرتے ہیں، اس کی بھی فیس لگتی ہے، ہم چاہے دوائیں لیں یا نہ لیں۔ ہم وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کسی سلسلے میں کسی لیٹیگیشن کو حل کراتے ہیں، رائے مشورہ لیتے ہیں، اس کی بھی فیس لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اس حکم کو ختم کر دیا۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے صدقے امت پر آسانی ہو گئی۔ بہرحال تو یہ چیز حضرات صحابہ میں تھی کہ کوئی بھی چیز ان کے سامنے آتی، ترغیب کی چیز، اعمال والی چیز، تو وہ یہ چاہتے کہ میں بھی اس کو کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے چند عابدوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، طویل تھی، لمبی لمبی عمریں تھی، اس لیے انہوں نے پل بھر بھی نافرمانی نہیں کی، ایسی عبادت کی۔ کاش ہماری عمر بھی، یا رسول اللہ، ہماری عمر بھی اتنی لمبی ہوتی تو ہم بھی شاید اتنی عبادتیں کیا کرتے، ہم بھی پل بھر
پلک جھپکنے کے برابر اللہ اور آپ کی نافرمانی نہیں کرتے شاید. تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے شوق اور تڑپ کو باقی رکھتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر، لیلۃ القدر اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا. بزرگان محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے سورت کی تو بہت لمبی چوڑی تفسیر کی گئی ہے، لیکن اس سے ایک بات، بہت اہم بات، موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ سورت ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، کس چیز کا سبق دیتی ہے، وہ یہ ہے، بڑی اہم بات ہے، قابل غور بات ہے، سننے کے قابل، سمجھنے کے قابل، یاد رکھنے کے قابل. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر ان کی طلب اور تڑپ کے بعد یہ چیز امت کو بتا دی گئی کہ کوئی بھی بڑا کارنامہ، کوئی بھی بڑی چیزیں، کوئی بھی بڑا عمل کرنے کے لیے بڑی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ وقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بہت لمبا ٹائم کا گزرنا ضروری نہیں ہے. آپ کوئی بھی کارنامہ، بڑا سے بڑا عمل، بڑا سے بڑا مجاہدہ، بڑی سے بڑی قربانی آپ کم وقت میں کر سکتے ہیں. اسی کو شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر. یعنی ایک دن میں آدمی وہ کام کر سکتا ہے بزدلی کو نکال کر، جرأت ایمانی کے ساتھ، جوش ایمانی کے ساتھ، اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے، دل میں اللہ کا خوف کو بٹھاتے ہوئے، غیر اللہ کے ڈر سے نڈر ہو کر، دل میں صرف اس بات کو اس نے بٹھا لیا ہے کہ مرنا برحق ہے، جو کچھ کرنا ہے میرے پاس، گویا کہ آج ایک دن ہی ہے میرے پاس، اس کے بعد پتہ نہیں شاید میرا آخری وقت ہوگا، مجھے کرنا ہے، مجھے آج ہی کے دن کرنا ہے، یہ سوچ لے گا تو اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. بڑے سے بڑا پہاڑ وہ اٹھا سکتا ہے، بڑا سے بڑا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. لیکن آج ہمارا حال، آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا. ایک علاقے کے متعلق کارگزاری آئی کہ وہاں پر تھانے سے ایس آئی نے علاقے کے ذمہ داروں کو، چند بڑے لوگوں کو بلایا اور تعریف کی، کہا کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں آپ فوراً مان لیتے ہیں. تعریف کی اور یہ لوگ خوش ہو گئے اور جا کر اسے ہار پہنا کر آ گئے. ہار جو پہنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی پوچھا گیا. بعد میں معلوم ہوا وہاں تھانے سے یہ نوٹس جاری کی گئی کہ آپ کے علاقے کے تقریباً 8 یا 9 مسجدیں ہیں جن میں سے لاؤڈ سپیکر کو بالکل نیچے اتار دیا جائے. جیسے ہی فوراً سنا آمنا وصدقنا وسلمنا، جیسے خدا کا حکم آ گیا فوراً اتار دیا گیا. بالکل دریغ نہیں کیا گیا. جبکہ اذان جو دعوت دی جاتی ہے نماز کے لیے صرف دعوت نہیں ہے، وہ تو ہدایت کا سبب ہے، وہ تو رحمت کا سبب ہے، وہ تو علاقے سے، محلے سے، آس پاس کے گھروں سے گمراہی، شیطانیت کو، خباثت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا جس محلے میں اذانیں بند ہو جاتی ہیں، تکبیریں گونجنا بند ہو جاتی ہیں، اس محلے کے گھروں میں شیطانی اثرات کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس محلے کے گھر شیطان اور شیطانیت سے گھر جاتے ہیں. اب یہ خوش تھانے سے ہم لوگوں کی تعریف ہو گئی، تعریف کے بدلے ہم نے پھور کا حال چڑھا دیا. ارے کم از کم اتنا تو سوچتے کہ جو سپریم کورٹ سے آرڈر جاری کیا گیا ہے کس بات کا؟ لاؤڈ سپیکر نکالنے کا. سپریم کورٹ سے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کو اتنی لمٹ میں رکھنا ہے والیوں. فجر میں اتنا، ظہر میں، دن کے اذانوں میں اتنا، رات کی اذان میں اتنا، عشاء اور فجر میں اتنا کرنا ہے. اب ماشاء اللہ اس سے آگے بڑھ گئے. ان لوگوں کو اور خوشی
ان لوگوں کو ایک شخص کو خوش کرنا بہت بڑی عبادت، ماشاءاللہ. اس لیے ان کی خوشی میں جیسے ہی نوٹس آیا سارے کے سارے، اور یہ بات بھی تحقیق سے معلوم ہوئی اس محلے کی اکثریت 95% آبادی مسلمانوں کی. 95%. ارے کم از کم پوچھ دے کہ شکایت کس نے کی ہے آپ کو، کسے تکلیف ہو رہی ہے، کسی اور صوبے میں بات چلی ہے، کسی اور اسٹیٹ میں لاؤڈ اسپیکر کو کاٹنے کی یہ نحوست مصیبت چالو کی گئی ہے. کیا یہ خیر کا کام ہے کہ دیکھا دیکھی علاقے والے شروع کر دیے؟ بزرگان محترم، اتنی بزدلی. اسی لیے علماء نے فرمایا جس قوم میں سود اور حرام خوری عام ہو جاتی ہے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے، کبھی ہمت نہیں کر سکتی. ہاں ہمت ہوگی، جرأت ہوگی اپنوں کے درمیان، ہمت ہوگی، جرأت ہوگی مساجد میں آواز ڈالنے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا شب قدر کی جو تعیین مجھے بھلا دی گئی اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ آپسی اختلاف، جھگڑا، خاندانی جھگڑا، معاشرے کا جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑا. ایسی بات اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی وقعت ہی نہیں ہے. اس بات پر غصہ کرنا، سامنے والے کو تحقیر کرنا، یہ عقل جائز قرار نہیں دیتی. اس بات پر جھگڑا، آپس میں تو ہم وہ جرأت، وہ طاقت کا مظاہرہ کریں گے کہ ایک پہلوان بھی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا. اور غیروں کے سامنے معاف کرنا، لیکن یہ حقیقت ہے. ہماری طاقت کہاں چلی جاتی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے بھڑ جائیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل تو مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پر شرح صدر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی نعمت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قدر سے یہی کہنا چاہتے ہیں کوئی بڑا کام، بڑی عبادتیں تمہیں کرنا ہے، ہزاروں برس تمہیں ضروری نہیں ہے، ہزاروں دن، ہزاروں سال تمہیں ضروری نہیں ہے، صدیاں تمہیں ضروری نہیں ہیں. یہ ایک رات عبادت کر لو ہزاروں مہینوں سے افضل. تمہیں اگر یہاں پر غالب رہنا ہے تو تمہیں جو ہے کئی سال زندگی گزار کر ان لوگوں پر غلبہ پانا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. جرأت کے ساتھ بزدلی کو نکال کر ہمت کے ساتھ ایک دن کی زندگی گزار لیں گے کئی سال کی بزدلی کی زندگی سے بہتر. بہرحال یہ تو مثال میں عرض کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایک تحفہ، انمول تحفہ امت تک پہنچانے کے لیے دیا گیا کہ اس رات کو تلاش کیا جائے. اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو چھپا دیا شب قدر کو، اس کی ایک نحوست تو آپسی اختلاف، آپسی جھگڑے. حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہدین آزادی میں جن کا نام سر فہرست، ہندوستان کو آزاد کرانے والوں میں جن کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ نہیں لکھی جاتی. حضرت جب مالٹا کے جیل میں حضرت کو انگریزوں نے بند کر دیا، جب آپ کی رہائی ہوئی، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کا تجربہ کیسا رہا، اندر آپ پر کیا بیتی، آپ نے جو اندر وقت گزارا آپ نے، اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا، کیا آپ نے سبق حاصل کیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے دو چیزیں معلوم ہوئی، اگر وہ دو چیزیں امت میں ختم ہو جائیں گی یا وہ دو چیزیں امت میں آ جائیں گی، امت پر کبھی کوئی ظالم حاوی نہیں ہوگا، امت کبھی آپس میں نہیں بکھرے گی، امت کبھی آپس میں بزدلی کا شکار نہیں ہوگی، امت کبھی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزارے گی. وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک تو امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسرا آپسی اختلاف میں بھڑ گئے. قرآن کو اگر امت تھام لے گی، آپسی اختلافات کو چھوڑ دیں گے، یہ شہر المواسات ہے، شہر الصبر ہے کہ صبر کا مہینہ. کوئی ہم سے جھگڑنے آتا ہے، اختلاف کرنے آتا ہے، اسے روزے کی یاد دہانی کرا دی جاتی ہے. یہ دو چیزیں اگر آ جائیں گی تو امت پر کبھی کوئی دوسری قوم غالب نہیں آ سکتی امت محمدیہ میں. اور تاریخ اگر ہم 1400 سال نہیں بلکہ اس سے پہلے سے بھی اٹھا کر دیکھیں، یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. بزرگان محترم، دوسری وجہ
حضرات علماء نے لکھا کہ شب قدر کو کیوں چھپا دیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شب قدر ہر شب قدر بولے، شب قدر بے قدر بولے۔ اگر متعین کر دیا جاتا کہ 21ویں رات شب قدر کی ہے تو کیا حال ہوتا؟ آج مسجد کا کیا حال ہوتا؟ کیا عالم اور منظر ہوتا؟ عید کا منظر ماشاءاللہ الحمدللہ، پھر دوسرے دن انا للہ۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھپا دیا کہ تاکہ بندوں کو یہ طلب، یہ تڑپ، یہ شوق ہو کہ ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بارہا سنا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے بہتر۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے بھائی فلاں زید اور بکر 2 آدمی ہیں، زید اور بکر، ان میں سے زید اچھا آدمی ہے، زید عمر سے بہت بہتر ہے۔ بہت بہتر کا مطلب وہ اخلاق کے اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے پر رہے، اعمال کے اعتبار سے صوم و صلاۃ کا پابند ہو، خوش اخلاقی ہو، خندہ پیشانی ہو، اس کی معاملات اچھے ہوں، معاشرت اچھی ہو، اخلاقیات اچھے ہوں، اس کی عبادتیں، اس کے لین دین حلال، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہو، تب کوئی کہتا ہے کہ ہاں فلاں سے بہت بہتر ہے۔ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، صرف 19-20 کا فرق ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر وہی ناجائز حرام کاروبار، اور وہ بھی جو ہے وہی کام کر رہا ہے، صرف اس کا کام ظاہر ہو گیا، اس کا حرام کاروبار ظاہر ہو گیا، اس کا ظاہر نہیں ہوا، تو بہتر کہیں گے؟ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، صرف 19-20 کا فرق۔ تو مطلب یہ ہے کہ شب قدر ایک بڑا ہی دلچسپ مکالمہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک موقع پر دن اور رات میں آپس میں بحث ہوئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ زبان دیتا، زبان عطا کرتا، تو وہ اس طرح بحث کرتے آپس میں۔ اسے فرض کر کے بطور اگزامپل اور مثال کے علماء نے لکھا ہے کہ دن اور رات میں یہ بحث ہوئی کہ رات افضل ہے یا دن افضل ہے۔ اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ رات کہہ رہی ہے کہ میں افضل، دن کہہ رہا ہے میں افضل۔ دن نے کہا میرے پاس ثبوت بھی ہیں، میں جو افضل کہہ رہا ہوں، میری فضیلت تجھ پر جو ہے، اس کو میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بغیر دلیل کے، ثبوت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ رات نے کہا اچھا دلیل پیش کرو۔ دن نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ رات میں لوگ متحرک رہتے ہیں۔ دن نے کہا رات سے میں اس لیے افضل ہوں کہ دن میں لوگ متحرک، جاگتے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، حرکت میں ہیں، عبادتوں میں ہیں، کسب حلال میں ہیں، فرائض کے ادائیگی میں ہیں۔ اور اسی طرح میں تجھ پر اس لیے افضل ہوں، دوسری دلیل، 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں دن میں پڑھی جاتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، اس لیے میں تجھ پر افضل۔ تیسری دلیل، میں تجھ پر اس لیے افضل ہوں کہ دن ہی کے ایام میں دن ہی کے وقت میں جمعہ کا دن آتا ہے، اور جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اجابت دعا کی گھڑی رکھی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، بندہ جو بھی دعا کرتا ہے جمعہ کے دن وہ قبول ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا وہ دعا کی گھڑی یا تو وہ امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد 2 خطبوں کے درمیان رہتی ہے، اور اس وقت ہمارا سارا اکثر مجمع آتا رہتا ہے۔ حضرت جب منبر پر چڑھیں گے ہم گھر سے اتریں گے، قبولیت دعا کی گھڑی۔ اور بعض علماء نے کہا نہیں، عصر سے لے کر مغرب کے درمیان قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ اب دونوں وقت ظاہر سی بات ہے دن کا ہی وقت ہے۔ دن نے کہا دیکھ اس اعتبار سے میں افضل ہوں تجھ پر۔ اب رات نے کہا ذرا میرے بھی دلائل سن لے، میں جو کہہ رہی ہوں کہ میں تجھ پر افضل ہوں،
میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے برتر ہوں، اس کی بھی وجوہات سن لیں۔ رات نے کہا دن میں اگرچہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی رہتی ہے، لیکن رات میں چند ایسے سورج طلوع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے عارفین، ذاکرین، عابدین ہوتے ہیں، اور یہ سورج دن کے اس ایک سورج پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے دل رات میں جاگتے ہیں، تنام عینایا ولا تنام قلبی، ان کے دل نہیں سوتے، صرف آنکھ سوتے ہیں، تھوڑی دیر رات کو نیند پوری کرنے کے لیے سوتے ہیں، لیکن اٹھ کر کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے صلاۃ الحاجت کے لیے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، جیسے آج کی رات یعنی شب قدر یا طاق راتوں میں یہ ندا لگائی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، الا من مستغفر فاغفر له، مغفرت کے طلبگار کو پکارا جاتا ہے، روزگار کے طلبگار کو پکارا جاتا ہے، اور اسی طرح مصیبت زدہ کو پکارا جاتا ہے، حاجت مند کو پکارا جاتا ہے۔ تو رات نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ میں چند ایسے سورج روشن ہوتے ہیں جو سورج کے تیرے دن کے ایک سورج پر بھاری ہے۔ دن نے کہا کوئی اور دوسری دلیل دو، یہ کافی نہیں ہے۔ رات نے کہا رات کا جو وقت ہے یہ عاشق اور معشوق کے ملنے کا وقت ہے۔ عموماً دنیا میں عاشق اور معشوق اندھیروں میں جب کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ ملا کرتے ہیں، یہ تو مثال ہے۔ دن نے پوچھا وہ کیسے، کیا دن کو نہیں ملتے عاشق اور معشوق؟ رات نے کہا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی جی، اے مزمل، رات میں آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے عبادت کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ ایسے عاشق اور معشوق کے ملاقات کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے جو اپنے یہاں بلایا معراج پر، وہ بھی رات ہی کا وقت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے راتوں رات گئے، پھر واپسی بھی ہو گئی۔ اب بیچارے دن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر رات نے کہا میرے پاس اس سے بڑھ کر اور ایک دلیل ہے، وہ سن کر تو حیران ہو جائے گا کہ میں کیوں افضل ہوں۔ رات نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ میں ایک ایسی گھڑی اور ایک ایسی رات سال بھر میں رمضان میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو تیرے جیسے 1000 دنوں کو ملا کر بھی اس کی بھرپائی نہیں ہوتی۔ تیرے جیسے 1000 مہینے، 1000 مہینوں میں 1000 دن، ان سب کو ملا کر بھی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرات صحابہ کے بیان کے مطابق یہ ایک مرتبہ شب قدر 21ویں طاق رات کو آئی تھی۔ جیسے کہ مشہور روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ بیان ارشاد فرما دیا تھا، کچھ پیشن گوئی فرما دی تھی، پھر صحابی راوی کہتے ہیں شب قدر کے متعلق جو علامات آپ نے فرمائے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا میری پیشانی پر تری اور اس کے آثار، کچھ گیرا پن محسوس ہوتا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں تری میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20ویں دن یہ روایت، 20ویں رمضان کو یہ روایت بیان کی، یہ حدیث بیان کی، اور 21ویں رات کی صبح میں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سلام پھیرا تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا، پیشانی مبارک کیچڑ پر سجدہ کی تھی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بہت سارے دلائل، بہت ساری چیزوں کو سمجھاتے ہوئے کہ شب قدر عموماً یہ 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک اندازہ ہے، صحیح قول، صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر کو ہمیں ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب ہم دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان رمضان شروع ہوتے ہی شروع کے ایام میں مسجد کو آباد کرنے کی فکر میں تھا، مسجد کو آباد کر رہا تھا،
چند دن درمیان میں وقفہ ہو گیا، پھر آخری عشرے میں چند مسلمان بڑھ گئے، پھر طاق راتوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، وہ ماحول بھی ختم ہو گیا، یہ چیز بھی ختم ہو گئی، یہ احساس ہی ہمارے اندر سے نکل گیا کہ رمضان ہے، یہ رمضان کے ایام ہیں، یہ طاق راتیں ہیں، طاق رات بھی اسی طرح جس طرح عام راتوں کی طرح، پہلے ایک غلبہ، پہلے ایک شوق، ایک امنگ بچوں میں بڑوں میں، آج طاق رات ہے، جاگنے کی رات ہے، پہلے ہی سے اس کا اہتمام، اب یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ بزرگان محترم، اسی لیے علماء نے فرمایا، احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عائشہ اماں جان فرماتی ہیں، آپ ان طاق راتوں میں شد میزرہ ہو، آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، عبادت کے لیے آپ تیار رہتے تھے، بستر پر آپ نہیں آتے تھے، اور اتنا ہی نہیں، ایقظ اہلہ، آپ اپنی مستورات کو، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، جبکہ یہ ہمیں معلوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کبھی نوافل پر زور نہیں دیا، کبھی تہجد کے لیے گھر والوں کو نہیں جگایا، بلکہ شب برات کے متعلق جو مشہور حدیث ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر عبادت کے لیے، آپ قبرستان کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایسے چپکے سے آہستہ سے اٹھ کر جاتے ہیں، اماں جان کہتی ہیں مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کہیں دوسرے اہلیہ کے تو نہیں جا رہے ہیں، اس لیے میں آنکھ بند کر کے سارا قصہ اور ماجرا دیکھتی رہی۔ مطلب علماء کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر راتوں میں گھر والوں کو عبادت کے لیے، نوافل کے لیے، تہجد کے لیے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے لیے نہ اٹھاتے تھے، نہ فورس، نہ زبردستی کیا کرتے تھے، لیکن طاق راتوں میں اماں جان خود کہتی ہیں ایقظ اہلہ، آپ جگاتے تھے گھر والوں کو، آپ کہا کرتے تھے کہ نوافل پڑھو، شب قدر کو تلاش کرو، جتنا ہو سکے عبادتیں کرو، ان راتوں میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، طاق راتوں کا مقصد ان راتوں کو ہمیں اپنے آپ کو تھکانا ہے، اسی لیے کہا کہ معتکف ان راتوں میں جتنا ہو سکے عبادت کرے، جتنا ہو سکے تلاوت کرے، جتنا ہو سکے تسبیحات کرے، جتنا ہو سکے استغفار کرے، جتنا ہو سکے اوراد و وظائف کا اہتمام کرے، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گیا، تلاوت کرتے کرتے تھک گیا، تسبیحات اس سے تھک گیا، نوافل اس سے تھک گیا، اپنے دیگر قضائے عمری کی نمازیں، اپنے آپ کو تھکانا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کو ایک ایک کر کے رکھا، 21ویں، پھر اس کے بعد ایک دن وقفہ، پھر 23، پھر 25، پھر 27، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ یہ ایک رات تھک گیا ہے، اسے کچھ وقفہ دے دیا جائے، اسے فرصت دے دی جائے، اپنے آپ کو سنبھلنے اور سنبھالنے کے لیے اسے وقت دے دیا جائے، پھر اسے 23 کی شب میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بزرگان محترم، اس لیے ہمیں ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو ہم، ان طاق راتوں کو، ان کی قدردانی کرتے ہوئے، ان کی فضیلت اور اہمیت کو خود بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، مستحضر رکھتے ہوئے، اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر، یعنی علماء نے فرمایا طاق راتوں میں جو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس بات کو ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے کہ اس رات میں مجھے عبادت کرنی ہے، اس رات میں عبادت کا ثواب، شب قدر میں عبادت کا ثواب 1000 ایام، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یہ ثواب کو، فضیلت پر یقین اور ذہن میں اس چیز کو مستحضر رکھے گا، ایسا نہیں سن لیا، سن کر دامن جھاڑ کر، جھٹک کر اٹھ کر چلا گیا، گھر چلا گیا، وہ چیز ذہن سے، تصور ہی سے نکل گئی، اب عبادت کی توفیق نہیں ہوگی۔ یقین کے ساتھ ساتھ وہ چیز ذہن میں گھومتی رہے گی، مستحضر رہے گی، کچھ نہ کچھ توفیق ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے گا کہ آج طاق رات ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ میں تسبیحات کر لوں، کچھ نہ کچھ میں گھر والوں کو ساتھ لے کر عبادت کر لوں۔ اگر یہ چیز، اگر یہ رات میں میسر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم
ہزاروں مہینوں میں ہم وہ عبادت، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر عطا کرے لمبی، تو ان میں بھی ہم وہ عبادتیں نہیں کر سکتے جو عبادت کا ثواب اللہ تعالی ہمیں کسی ایک رات میں یا طاق راتوں میں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان طاق راتوں کی، بالخصوص ان عشرہ اخیرہ کی قدردانی کرتے ہوئے اہتمام سے اس کی عظمت کو جان کر پہچان کر خود بھی وقت کو ضائع کرنے سے، فضول کاموں میں اپنے اوقات کو برباد اور تباہ کرنے سے بچتے ہوئے خود کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، دوست احباب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ترغیب اور تشکیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود اپنے آپ کو پہلے اس بات پر آمادہ اور تیار کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔